بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم رحمت اور اس کے کرشمات کا مشاہدہ کرنے کے لیے نماز فجر کے بعد ایک خاص جلالی آیت 21 مرتبہ پڑھنے کا عمل کریں۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایسی غیبی مدد نازل ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، فجر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب دنیا پر سکون چھایا ہوتا ہے، دلوں میں اطمینان ہوتا ہے اور رب کائنات کی رحمت زمین پر اترتی ہے۔ اس وقت کو سحر بھی کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کا خاص نور اور برکتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ قیمتی گھڑیاں ہیں جب اہل ایمان اپنی پیشانیاں سجدے میں جھکاتے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں اور ان کی دعائیں بغیر کسی حجاب کے عرش تک پہنچتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ آیت فجر کے وقت کی عظمت اور اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ نور الہی وہ ربانی روشنی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کے دلوں پر نازل ہوتی ہے اور ان کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر اتنا نور اتارتا ہے کہ یہ نور گناہوں سے حفاظت کرتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے اور صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ یہ حدیث ہمیں فجر کے وقت کی روحانی اور دنیاوی برکتوں کی نوید دیتی ہے۔ فجر کی عبادت نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ دنیا میں کامیابی، رزق میں وسعت، بیماریوں سے حفاظت اور دل کا سکون جیسے بے شمار نعمتیں لاتی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ ترجمہ: کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث صحیح مسلم۔ ترجمہ: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں اٹھا لے اور ایسی قوم لائے جو گناہ کریں پھر استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کر دے۔ والدین کی خدمت اور صلہ رحمی۔ حدیث صحیح بخاری، جس کا ترجمہ ہے جو چاہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ آخری لمحوں میں کلمہ طیبہ۔ حدیث میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3116 صحیح ترجمہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد ایک خاص جلالی آیت کو 21 مرتبہ پڑھنے کا ہے، جس سے آپ اللہ تبارک و تعالی کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ایسی غیبی امداد ملے گی کہ آپ اور آپ کے پیارے رشتہ دار اور دوست احباب آپ کی ترقی اور کامیابی دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا جس سے آپ کے حالات راتوں رات بدل گئے۔ محترم ناظرین اکرام، قرآن و حدیث میں نماز فجر کی عظمت اور فضیلت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان گرم بستر پر نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل فرماتا ہے۔
اس وقت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جب میرا بندہ سحر کے وقت مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہ قرب الہی انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، نور الہی دل کی تاریکیوں کو ختم کرتا ہے، اور عاجزی، شکر گزاری اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر دل اور روح کو منور کر دیتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن جو اسے اپنا معمول بنا لے اس کی زندگی میں ایسی روحانی تبدیلی آتی ہے کہ وہ دنیاوی تنگیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے نور سے روشن رہتا ہے۔ فجر کا وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اس وقت کی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص توجہ سے سنتا ہے۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیں اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آیت ایک چھوٹی سی جلالی آیت ہے، لیکن اس کی برکت اور فضیلت بے انتہا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، رزق میں تنگی ہے، رشتے کی بندش ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں عدم اتفاق ہے، یا کوئی اور دنیاوی مسئلہ ہے، تو بس فجر کی نماز کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ آج کل ہم مختلف قسم کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نجی مسائل، گھریلو مشکلات، سماجی تناؤ، معاشی پریشانیاں یا قدرتی آفات، لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں کا مجموعہ بن گئی ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اور مدد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں ملتی، آواز دیتے ہیں لیکن کہیں سے جواب نہیں آتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے برے حالات کی وجہ کیا ہے؟ اسلام وہ دین ہے جو ہر مشکل، بیماری، مصیبت، دکھ اور پریشانی کا حل رکھتا ہے۔ اسلام کے سائے میں زندگی گزارنے سے غربت دور ہوتی ہے، بیماریوں کا علاج ملتا ہے، پریشانیوں کا حل نکلتا ہے، غم ختم ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہے اور قسمت سنورتی ہے۔ ہماری پریشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم نے اسلام کے دائرے میں زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اللہ تبارک و تعالی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی مدد تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارا خیر خواہ اور بہترین مددگار ہے۔ جس کا مددگار اللہ تبارک و تعالی ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی خود اس کی ضمانت دیتا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یعنی اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل حال میں اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، بشرطے کہ وہ خالص نیت سے اس سے مدد مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتی ہے
اور فجر کا وقت اس رحمت کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ایک مومن کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ شرک و کفر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے یعنی تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کرنے کے چند اہم اسباب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پر کامل ایمان، جو لوگ اللہ پر خالص ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے وہ اللہ کی مدد کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنوں کی مدد کرنا ہمارا وعدہ ہے۔ عمل میں اخلاص، ہمارے اعمال اور جد و جہد میں اخلاص ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس امت کی مدد کمزور لوگوں کی دعاؤں، عبادت اور اخلاص کی وجہ سے کرتا ہے۔ ہمارے اعمال میں اخلاص کی کمی اور ریاکاری کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالی کی نصرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں دعا مانگی کہ اگر یہ جماعت ہلاک ہوئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور فرشتوں کی فوج اتاری۔ دعا کے ساتھ ساتھ صبر اور شکر بھی اللہ کی مدد حاصل کرنے کے اہم ذرائع ہیں۔ جب ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے وہ راستے کھولتا ہے جو ہم نے سوچے بھی نہ ہوں۔ ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت کی چند وجوہات ہیں: اخلاص کی کمی، بدعملی اور حرام معیشت۔ اگر ان منفی عوامل کو دور کر دیا جائے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ محترم ناظرین اکرام، فجر کی نماز کے بعد یہ خاص وظیفہ بڑی محنت سے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی جلالی آیت ہے جسے آپ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی ایسی مدد ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وظیفے کا طریقہ کار: فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 21 مرتبہ یہ جلالی آیت پڑھیں، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، جس کا ترجمہ ہے بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ آخر میں 7 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا، کاروبار ترقی کرے گا، مشکلات دور ہوگی اور رزق میں وسعت ہوگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی دولت بڑھتی جائے گی، مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی دلی خواہشات پوری ہوگی۔ کئی بار ہمارے دل میں ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو ہم دوسروں سے بیان نہیں کر سکتے کیونکہ معاشرہ مذاق اڑاتا ہے، لیکن اپنے اللہ تبارک و تعالی سے سب کچھ مانگیں کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور مانگنے والوں کو دینا اسے پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق اور دولت کے بارے میں پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے رزق دے گا جو آپ نے سوچی بھی نہ ہوگی۔ اس وظیفے کو کرتے وقت دل میں کامل یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں سن رہا ہے۔ اپنی نیت کو خالص رکھیں اور حرام سے بچیں کیونکہ حرام رزق برکت کو ختم کرتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے،
ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو صدق و وفا سے سجا دے، ہمارے قدموں کو جنت کی راہ پر چلا دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری کمزوریوں کو طاقت عطا کر، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں ایمان، ہماری زندگیوں میں برکت نازل فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔